بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 92۔ یہ باتیں وہ اس انداز سے ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہا تھا جیسے سالن کی تریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہو۔ میں نے جھنجھلا کر گونگے اشارے میں کہا، اسے واپس لے جاؤ، میں نہیں کہوں گا۔ میرا اشارہ سمجھ کر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ وہ زبردستی مجھے کھانے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کھانے کی ٹرے اٹھانے لگا۔ اسی وقت میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے کھانے کی یہ ٹرے اس گونگے پر الٹ دینی چاہیے، بعد میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے ٹرے کو اپنے سر سے بلند کیا۔ اسی وقت میں اس کی سوچ میں گھبرا کر کہا، ارے ٹرے مجھ پر، ارے میرے ہاتھ کانپ رہے۔ یہ سوچ اس کے دماغ کو کنٹرول میں نہیں تھی، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کانپ رہے اور ٹرے رکھی ہوئی دال اور سالن اس پر الٹ گیا۔ اس کا سر، چہرہ اور کپڑے سب کے سب دال اور شوربے سے بھیگ رہے تھے، اور مرغی کی ایک ٹانگ اس کے گریبان میں یوں پھنس گئی تھی جیسے اس نے ٹائی لگائی ہو۔ اس وقت میں نے جیب سے 1 روپیہ نکال کر ٹپ کے طور پر پیش کیا۔ اس نے چلا کر 1 روپے کو گالی دی۔ کانچ کی پلیٹیں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ خالی ٹرے لے کر گالیاں بکتا ہوا کیبن سے باہر جانے لگا۔ اس کا جلایا ہوا ذہن اس سے کہہ رہا تھا کہ دروازے کو زور سے بند کر دینا چاہیے۔ باہر جا کر جب اس نے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے دروازہ بند کرتے وقت اس گونگے کو کون سا دکھانا چاہیے۔ وہ دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ میری سوچ کے مطابق اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر گونسا دکھایا۔ اسی وقت دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ اس کے چیخنے کی آواز ایئر کنڈیشن کوچ کے ایک سرے دوسرے سرے تک گونجتی چلی گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کھولا۔ دروازے اور چوکھٹ کے بیچ اس کی کلائی بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ جب وہ کلائی آزاد ہوئی تو اس کی آستین خون سے بھیگ رہی تھی۔ بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے فوراً چشمہ پہن لیا۔ وہ بہرا سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اب مثبت انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس گونگے کو گالیاں دی تھی۔ گونگوں کی معصومیت رنگ لاتی ہے، خدا نے مجھے یہ سزا دی۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے خود اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے کو زخمی کیا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ مجھ پر سچ مچ خدا کا قہر نازل ہوا ہے۔ دوسرے کیبنوں سے نکل کر آنے والے اس سے چیخنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، اور کبھی مجھے اور کبھی اس کی خون آلود آستین کو دیکھ رہے تھے۔ بہرے نے کہا، یہ سب کچھ میری غلطی سے ہوا ہے۔ دروازہ بند کرتے وقت میرا ہاتھ دب گیا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے بہرے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے کپڑے پر سالن گرا ہوا ہے اور تم نے اپنا ہاتھ خود دروازے میں پھنسا لیا۔ کیا ان باتوں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم نشہ کرتے ہو؟ میاں شرم کرو، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ اگر نشے کی حالت میں چلتی ٹرین سے گر گئے تو جان سے جاؤ گے۔ چلو جاؤ یہاں سے، خبردار یہاں نشے کی حالت میں نہ آنا۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے جانے لگا۔ اس ڈیڑھ عمر کے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے اپنے کیبن کی طرف مڑتے ہوئے کہا، چلو رفاقت علی، اس کم بخت نے شطرنج کا مزہ خراب کر دیا۔ رفاقت علی کا نام سن کر میں چونک گیا۔ شاید یہی وہ رفاقت علی ہو جس نے شبانہ اور اس کی کروڑوں کی جائیداد چھین لی تھی۔ رفاقت علی نے میرے کیبن کے اندر دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم تنہا سفر کر رہے ہو؟ میں نے اشارے میں بتایا کہ میں گونگا ہوں اور اس کی باتیں سمجھنے کے قابل نہیں ہوں۔ رفاقت علی نے اشاروں میں اپنا سوال دہرایا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، میں تنہا سفر کر رہا ہوں۔ اس کے بوڑھے ساتھی نے کہا، کیا بات ہے رفاقت،
تمہیں اس کی تنہائی سے کیا دلچسپی ہے؟ رفاقت علی نے جواب دیا، میں اس گونگے کے متعلق بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ڈبل کرایہ دے کر پورا کیبن اپنے لیے ریزرو کرایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ جوان لڑکیاں ہیں اور گونگے اندر سے بڑے گہرے ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے کیبن میں تنہائی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ دوستی کر لیں تو ہم بڑے سکون سے شطرنج کھیل سکتے ہیں۔ وہاں کیبن میں ہماری بیگمات بکواس کرتی رہتی ہیں اور اپنی بکواس کے ذریعے ہمارے چالیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں کھیلنے کا ذرا لطف آئے گا۔ بوڑھے نے تائید میں سر ہلا کر کہا، تم واقعی ذہین ہو، وقت اور حالات کے مطابق مکمل منصوبہ بندی کر لیتے ہو۔ یہاں ہمارا کھیل بھی ہوگا اور ہم اس نوجوان پر نظر بھی رکھیں گے۔ جب وہ دونوں اپنے اس فیصلے پر متفق ہو گئے تو رفاقت علی نے دوستانہ انداز میں مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور مجھے اشاروں میں سمجھایا کہ اس کیبن میں آ کر تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ وہ دونوں شطرنج کی بساط لانے کے لیے اپنے کیبن کی طرف چلے گئے۔ میں اپنے کیبن میں آیا اور برتھ پر بیٹھ کر رفاقت علی کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ اپنے کیبن میں پہنچ کر کہہ رہا تھا، بیگم میں یہاں شیخ صاحب کے ساتھ کھیلتا رہوں گا تو تم لائٹ بجھا کر سو نہیں سکو گی۔ یہاں کیبن میں ایک گونگا سفر کر رہا ہے، اجازت ہو تو میں وہاں جا کر شطرنج کی بازی جما لوں۔ اس کی بیگم پٹاخے سے طرح بولنے لگی، آپ کس گونگے سے دوستی کر آئے ہیں؟ میں آپ کی چال بازیوں کو خوب سمجھتی ہوں، صاف کیوں نہیں کہتے کہ شبانہ کی ماں پر نیت خراب ہے؟ کان کھول کر سن لیجئے، میں آپ کو رات بھر کے لیے شطرنج کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ چپ چاپ بتی بجھائیے اور یہاں سو جائیے۔ اور شیخ صاحب، آپ تو شطرنج کے دیوانے ہیں، اس عمر میں بھی راتوں کو جاگتے ہیں، خدا کے لیے میرے میاں کا پیچھا چھوڑ دیجئے، صبح ہوگی تو شطرنج کی بات ساتھ جما لیجئے گا۔ رفاقت علی اپنی بیوی کے آگے بھیگی بلی بن گیا تھا، وہ دوبارہ اپنے کیبن سے باہر نہیں آ سکا۔ بیگم نے شیخ صاحب کو رخصت کر کے کیبن کو اندر سے بند کر لیا اور بتی بجھا دی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو گیا۔ رفاقت علی یہاں شطرنج کھیلنے کے لیے آتا تو میں یقیناً اس کے ذہن سے بہت سی باتیں اگلوا لیتا، مگر رات بھر کے لیے بیگم پہرہ دار بن گئی۔ جو عورت اپنے شوہر پر اس قدر حاوی ہو، یہ وہ یقیناً اس کی سازشوں میں بھی شریک رہتی ہوگی۔ عورت دماغی طور سے بالکل مناسب سے قوت مدافعت رکھتی ہے، مرد جو بات دیر سے اگلتا ہے عورت اسے فوراً اگل دیتی ہے۔ یہ سوچ کر میں بیگم کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ بیگم بتی بجھانے کے بعد رفاقت علی کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، آپ میرے سر کی قسم کھائیے، کیا آپ ابھی مجھ سے جھوٹ بول کر زلیخا کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے؟ رفاقت علی نے کہا، بیگم شبانہ کی ماں کو اس طرح بدنام نہ کرو، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ ہم نے چھین لیا، اب اسے عزت سے زندہ رہنے دو، اسے بدنام کر کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بیگم نے کہا، آپ جھوٹی پارسائی جتا رہے ہیں، میں نے آپ کو نیند کی حالت میں کئی بار زلیخا کا نام لیتے ہوئے بڑبڑاتے دیکھا ہے، سنا ہے، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ میں نیند میں بڑبڑاتا ہوں۔ بفرض محال میں نیند میں اس کا نام لے بھی لیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے حوالے سے میرے ذہن پر حاوی رہتی ہے۔ وہ دوسرا پہلو کیا ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد کے راستے میں زلیخا کے نام شاندار کوٹھی ہے، اسے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہارے بیٹے فیروز نے میری اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ پہلے وہ شبانہ سے عشق کرتا تھا، جب شادی کی بات آئی تو وہ نرگس سے محبت کرنے لگا، تو ماں ہو کر اپنے بیٹے کو سمجھا نہیں سکی کہ وہ شبانہ سے شادی کرے، تو شاندار کوٹھی کے ساتھ زلیخا کی تمام جائیداد شبانہ کے جہیز میں آ جائے گی۔ ہمارے پاس دولت کی کیا کمی ہے؟ میرا بیٹا ایک کوٹھی اور تھوڑی سی جائیداد کے لیے شبانہ جیسی بد کردار لڑکی کو
अपनी शरीक हयात बनाए। बेगम, ये तो सोचो, शबाना को बदकार बनाने वाला तुम्हारा ही बेटा है। वो गुस्से से बोली, बस अपनी जुबान बंद रखे। बाप होकर बेटे को बदनाम करना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचते जुलेखा अपनी जायदाद शबाना के तो नहीं देगी, वो अपनी जायदाद अपने छोटे बेटे आमर के लिए रखेगी। दौलत और जायदाद के लिए बेटा बाप को और भाई भाई को कत्ल करता है। आमर तो मेरा भतीजा है, उसे रास्ते से हटा देना कौन सा मुश्किल काम है। तुम्हारा बेटा अगर चाहे तो मेरे मंसूबे को कामयाब बना सकता है। क्या आप ये चाहते हैं कि वो शबाना से शादी कर ले? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया। जो लड़की शादी से पहले एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, क्या मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी? वो मुर्दा बच्चा तुम्हारे बेटे का ही था। इस हकीकत से इनकार क्यों करती हो? सच्चाई तो सच्चाई होती है। खानदान में नाक ऊंची रखने के लिए बहुत सी हकीकतों से इनकार करना पड़ता है। अब मैं समझ गई कि आप शबाना को क्यों साथ लिए फिरते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपनी अदाओं से मेरे बेटे को दीवाना बना ले, मगर आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। नरगिस मेरी भांजी है, मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी। रफाकत ने बेजार होकर कहा, तुम्हारे जो जी में आता है करो। हमारे जैसे मर्द हर मैदान में जीत जाते हैं, लेकिन बिस्तर पर आकर हार जाते हैं। चलो आओ, अब सो जाओ। मैंने बेगम से दिमागी राब्ता ख़त्म कर दिया और अपने तौर पर सोचने लगा। शबाना के तमाम हालात मेरे सामने चले आए थे। मुझे अंदर ही अंदर कौन सा दुख खाया जा रहा था, ये मुझे मालूम था। वो सचमुच सितम रसीदा थी। रफाकत अली ने उसकी जायदाद हथिया ली थी और उसके बेटे फिरोज ने उसकी इज्जत लूट ली थी। अब इस लड़की की ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर वो फख्र कर सकती। अब मेरा फ़र्ज था कि मैं उसके काम आता। ऐसे वक्त मेरी सलाहियत नेक और तमीरी मकासद के लिए काम आती है। मैं शबाना के ख्यालात मालूम करना चाहता था कि वो अपनी तबाहियों पर किस अंदाज से सोच रही है और अब फरोज के लिए उसकी क्या जज्बात है। ये मालूमात हासिल करने के लिए मैं शबाना के ज़हन में झांकता चाहता था, लेकिन इसी वक्त कैबन के बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर मेरे कैबन का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर फरोज जमशेद खड़े थे। उनके पीछे शाना नरगिस थी। वो सब मुझे घूर कर देख रहे थे। फरोज ने कहा, यह कमबख्त हमें आपस में लड़ाकर यहाँ आराम से लेटा हुआ है। जी चाहता है उसे उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूँ। शाना ने कहा, जाने दो फरोज, गुस्सा थूक दो। इस बेचारे गूंगे ने हमें लड़ने के लिए नहीं कहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। इस किस्से को ख़त्म करो। जमशेद ने कहा, हमें तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उसे तमाशा बनाने की बजाय हम खुद तमाशा बन गए। बुफेकार में कुर्सियों और फट्टों का जो नुकसान हुआ, हमें उसकी कीमत भी अदा करना पड़ी। उनकी बातों के दौरान नरगिस ने हैरानी से चीख कर कहा, अरे ये तो काना नहीं है, शबाना ने झूठ कहा था। नरगिस की बात पर सभी चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। इसी वक्त मैंने चश्मा उतार दिया। फरोज ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा, तुम काने नहीं थे, फिर इस लड़की को आंख क्यों मार रहे थे? मैंने इशारों में इन्हें समझाया कि मेरी आंख में तिनका पड़ गया था। मैंने अपनी एक आंख बंद कर रखी थी। मेरे जवाब पर बेहद मायूस हुए, क्योंकि इनकी तवक्कुआत के मुताबिक मुझ में कोई ऐब नहीं था। जमशेद ने हकारत से कहा, नो, अगर काना नहीं है तो क्या हुआ, गूंगा तो है, कौन इसके साथ अपना दिमाग खराब करेगा। चलो यहाँ से। वो सब वहाँ से जाने लगे। मेरे कैबिन में फरोज सबसे आगे था। जाने के लिए पीछे मुड़ते वक्त वो सबसे पीछे रह गया। नरगिस उसके साथ चलने के लिए दरवाजे से लगी खड़ी थी। वो बेख्तियार मुझे देखे जा रही थी। इस वक्त अगर मैं उसके ख्यालात को पढ़ता तो उसके बहुत से चोर जज्बे मुझ पर अय्या हो जाते, लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो न दे सका, क्योंकि मैं शबाना की खातर सबसे पहले फरोज से निपटना चाहता था। इसलिए मैं उसके ज़हन में झांक रहा था। वो वापस मुड़ते वक्त मेरे कैबिन से बाहर जाने के दौरान
کن آنکھوں سے نرگس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ یہ بظاہر میرے ساتھ چلنے کے لیے دروازے پر کھڑی رہ گئی، مگر بے اختیار اس گونگے کو دیکھے جا رہی ہے۔ میں نے بوفے کار میں بھی کئی بار یہ بات نوٹ کی ہے کہ بلا شبہ اس گونگے کی شخصیت میں ایسا مردانہ حسن و کشش ہے کہ ہر عورت اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی اور ہر مرد اسے دیکھ کر ایک رقیب کی طرح اڑتا رہے گا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر بظاہر مسکراتے ہوئے نرگس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوچنے لگا۔ لیکن مجھے نرگس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے شبانہ جیسی وفادار لڑکی کو چھوڑ دیا، اور یہ ہے کہ گونگے کی طرف اندر ہی اندر کروٹ بدلتی جا رہی ہے۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ عورت ذات پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسی وقت اس کی مثبت سوچ میں کہا، یہی بات شبانہ میرے متعلق سوچ رہی ہوگی کہ مرد ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی کی بے وفائی چرکا لگاتی ہے تو دوسرے کی وفا یاد آتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شبانہ آج بھی میری آس لگائے جی رہی ہوگی۔ مجھ سے اس طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ اس کی منفی سوچ نے کہا، میں یہ اچانک شبانہ کے متعلق کیوں سوچ رہا ہوں؟